کہانی کا عنوان ہے سنوائی. مختصر سی کہانی ہے. بوا نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے خبر دی, تینوں انڈے پھر ٹوٹ گئے. کوے نے گھونسلہ نوچ ڈالا. ارے, میں نے پرس کرسی پر پھینکا اور لپک کر باہر والی کھڑکی تک گئی. فرش پر انڈے, ٹوٹا ہوا گھونسلہ یعنی چند تنکے, مٹی اور کاغذ کے ٹکڑوں کا کوڑا بکھرا پڑا تھا. کھڑکی کی برساتی پر دو فاختائیں بے قراری سے چہل قدمی میں مصروف تھیں. ان کی پتلی پتلی گردنیں بجلی کی سی تیزی سے گردش کر رہی تھیں. عجب بیوقوف چڑیا ہے, مجھے معلوم تھا کہ ایک دن یہ انڈے بھی ٹوٹ جائیں گے. بھلا یہ بھی کوئی گھونسلہ بنانے کی جگہ ہے؟ میں نے بوا پر طاری صدمے کی کیفیت کو کم کرنے کے لیے کہا. بوا کی آنکھیں سرخ تھیں, وہ بار بار اپنی ناک پوچھ رہی تھیں اور میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے بوا نے کرسی کا ہتھا پکڑ کر مجھے دوسری اطلاع دی. شرما جی کی بہو آئی رہن, بہت روئی رہن, وہی جے کا میاں گزر گیا ہے. سردی انما بہت پریشان ہے, کہت رہیں اپنی بیگم صاحب سے کہو ہمری کچھ مدد کر دیں. اکیلے ہم کیا کریں, کہاں جائیں؟ بیگم صاحب آپ کے بہت جاننے والے ہیں, ان سے کہو ایک روز 4 محلے والن کا لے جائے کہ سب لوگ صاف کہیں کہ کوئی جادسی نہیں ہو سکتی. او کا میاں نہیں رہا تو کوئی اس کی طرف سے بولے گا نہیں, بس سب ٹھیک ہو جائیں ہیں. ہاں بوا, بات تو پریشانی کے ہے, اتنی بڑی دنیا میں کہاں جائے گی بیچاری 2 بچوں کو لے کر, مگر بات ان کے گھر کی ہے, ہم لوگوں کا ان کے بیچ میں بولنا مناسب نہیں. سب کہیں گے آپ سے کیا مطلب, آج کل تو کورٹ ہے, کچہری, پولیس ہے, ان کے پاس جائے. اب آئے شرما جی کی بہو تو بوا آپ کہہ دیجئے گا ہم لوگوں کو اس جھگڑے میں شامل نہ کریں. کل کو دونوں ایک ہو جائیں گے اور ہم ہی برے بنیں گے. پتہ نہیں میری بات بوا کی سمجھ میں آئی ہے نہیں, مگر انہوں نے آج کی ڈاک اور اخبار میرے ہاتھ میں تھمائے اور سامنے رکھی کرسی بڑی ناراضگی سے ایک طرف کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی. فاختہ کے انڈے ٹوٹ جانے کا مجھے بھی افسوس ہو رہا تھا. چڑیوں اور جانوروں سے مجھے ہمیشہ سے بہت دلچسپی ہے, مگر صرف ان کی فطرت کے مشاہدے کی حد تک. پنجروں میں پالنے کا کبھی شوق نہیں ہوا. پرندوں سے یہ لگاؤ دراصل ہمارے اسرار چچا کی دین ہے. مجھے یاد نہیں کہ اسرار چچا سے ہماری کیا رشتہ داری تھی, مگر ہمارے بچپن میں جب اسرار چچا ریلوے کی نوکری سے ریٹائر ہو کر وطن لوٹے, ہم بچے صبح اور شام ان کے گھر پر جمع رہتے. ان کے گھر کی سب سے بڑی کشش ان کا چھوٹا سا باغ تھا, جو کبھی دراصل گھر کا پائیں باغ ہوا کرتا تھا, جس میں نوکروں کی کوٹریوں اور استبل وغیرہ کا ملبہ اٹھا کر انہوں نے کیاریاں بنوا لی تھیں. انار, امرود, آم, جامن اور دوسرے درختوں کے ساتھ وہاں پھولوں کی بھی بہت سی جھاڑیاں تھیں. دراصل ہمارے شعور کی تہوں میں بچپن کی یادیں اور ان سے متعلق تجربات کا ایک خزانہ ہوتا ہے, جو کہیں ہمارے اندرون ہی گم ہوتا ہے. ایک خزانہ ہے جو کہیں ہمارے اندر ہی گم ہوتا ہے. وہ ہمارے اندر کہاں گم ہے خود ہمیں بھی نہیں معلوم. کبھی کبھی اندر سے کوئی کرن پھوٹ کر باہر آتی ہے تو ہم چونک جاتے ہیں. میرا خیال ہے پرندوں اور جانوروں کو سمجھنے کا شوق ہم نے اسرار چچا ہی سے پایا ہے. اسرار چچا کے باغ میں صاف دھلے مٹی کے کنڈوں میں پانی امرود اور انار کے پیڑوں کے نیچے رکھا جاتا. کبھی کبھی تو اسرار چچا ہمارے گلاسوں کا بچا ہوا روح افزا بھی ان کنڈوں میں ڈال دیتے. ہم اسرار چچا کے ساتھ دور پیڑوں کے سائے میں بیٹھ کر چڑیوں کا رد عمل دیکھتے. سمجھدار چڑیاں شربت والے پانی میں فوراً چونچ نہیں ڈالتی تھیں, مگر دیر تک کنڈے کے ارد گرد پھدکتی رہتیں. جب دوسری چڑیاں پانی پی لیتیں تب آگے بڑھتیں اور خوش ہو کر خوب چہچہاتیں. اگر پانی میں برف کی منی منی ڈلیاں جو ہمارے شربت کے گلاسوں میں بچ جاتی تھیں ڈال دی جاتیں تو چڑیاں پانی پیتی جاتیں اور ان ڈلیوں کو غور سے دیکھتی جاتیں. سیانہ کوا جب تک برف پگھل نہ جاتی ٹھونگے مارتا رہتا اور برف پگھل جانے کے بعد تھوڑا بور بھی ہو جاتا. بار بار چونچے مار کر برف تلاش کرتا. زندگی میں پھر کبھی اتنے قریب سے فطرت کے مشاہدے کا موقع نہ ملا. ہم ایسے سارے تماشے دور سے دیکھتے. ہمیں تالیاں بجانے, زور سے بولنے یا کرسیاں کھینچنے کی اجازت نہ تھی, کیونکہ اس سے چڑیاں ہشک جائیں گی اور ان کے مننے مننے دل دہل جائیں گے. اسرار چچا اپنی انگلی سے ہمیں چڑیوں کے دل کا منا سا سائز بتاتے. شام کو ان کی بطخیں جب تالاب سے واپس آتیں ہم تالاب کی سیڑھیوں پر قطار بنا کر بیٹھ جاتے. بطخیں ہمارے پیروں کے پاس سے چھینٹیں اڑاتی ہوئی گزرتیں. کیوں میں مٹک کر گزرتی ہوئی بطخیں دیکھنے میں ہمیں بڑا مزہ آتا.
یہ سب پرانی باتیں ہیں، مگر آج بھی ہر پرندہ مجھے اپنے بچپن کا ساتھی لگتا ہے، جس سے میری پہچان بہت پرانی ہو۔ اسی لیے میرے گھر کے پیچھے والے برآمدے کی چھت پر اگر پنکھوں اور گرڈرز کی آس پاس کے کونوں اور درازوں میں کوئی بھولی بھٹکی چڑیا بیٹھی نظر آتی تو مجھے بہت اچھا لگتا۔ سامنے ہی آم، امرود، جامن کے درخت تھے، ایک دوسرے سے لڑ بھڑ کر، اور اکثر بھٹکے ہوئے پرندے بھی یہاں آ کر پناہ لیتے تھے۔ عموماً یہ بسیرا گھڑی دو گھڑی کے لیے یا ایک آدھ دن کے لیے ہوتا، مگر اس بار ایک پہاڑی چڑیا ہمارے ہاں کافی دن سے مقیم تھی۔ میں نے اسے پہاڑی اس لیے کہا کہ موسم کے اعتبار سے یہ پہاڑی پرندوں کی آمد کا زمانہ تھا۔ اس کی آنکھوں کی بے قراری سے ہم نے اندازہ لگایا کہ چڑیا راستہ بھول کر اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئی ہے۔ خاکستری، سیاہ اور نارنجی چونچ والی چڑیا کی آنکھوں میں بڑی عجیب سی وحشت تھی۔ میں نے وہاں پانی اور دانہ رکھ تو دیا، مگر مجھے اس کے واپس جانے کا بھی انتظار تھا۔ اس کی آنکھیں بڑی عجیب تھیں۔ 2 دن بعد بوا نے بتایا کہ اس چڑیا کا ایک بازو زخمی ہے، اس لیے اڑ نہیں سکتی۔ میں شام کو کالج سے آ کر روز بوا سے اس چڑیا کی خیریت ضرور پوچھتی۔ بوا اپنی روٹھی ہوئی آواز میں اطلاع دیتی، بیٹھی ہیں اپنی جگہ پہ ڈٹی، دانہ پانی کھا کر روز اسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں، ہم بتائے دیتے ہیں اب یہ یہاں سے کبھی نہیں جائی ہیں۔ بوا مجھے اس طرح بتاتی، کوئی اور سنتا تو سمجھتا نہ جانے کس چالاک عورت کی بات ہو رہی ہے۔ بس ایک بار باتوں باتوں میں نے بوا سے کہہ دیا کہ یہ چڑیا کچھ الو کی نسل کی لگتی ہے، الو بہت منحوس ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں یہاں ٹک گئی۔ بوا کے لیے اتنا کافی تھا، وہ رشتوں اور واسطوں پر تو ویسے بھی یقین نہیں رکھتی تھیں۔ الو کی منحوسیت کا میرے اوپر بھی خاصا خوف تھا۔ مجھے یاد ہے ہاسٹل کی ایک خنک صبح میدان میں نوٹس کی کاپی لے کر ٹہلتے ہوئے میں نے جھاڑی میں بیٹھے گول گول آنکھیں والے ایک پرندے کو اپنی دوست کو دکھایا تھا، دیکھو کتنا الو لگ رہا ہے۔ اصل میں نے غور کیا کہ وہ مکار پرندہ مجھے بہت دیر سے گھور رہا تھا۔ چائے کی میز پر میری دوست نے اپنے معصوم آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا تھا، آج ہم نے صبح صبح الو دیکھ لیا، امتحان قریب ہے، پتہ نہیں کیا مصیبت آنے والی ہے، پتہ نہیں اس سال کون کون سے سوال امتحان میں آئیں گے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ اس کے منہ سے یہ سنجیدہ اور تشویشناک بات سن کر میں ڈر گئی اور دن بھر دعا مانگتی رہی کہ خدا کرے سب خیریت رہے، کیونکہ الو کو پہلے میں نے ہی دیکھا تھا۔ شام کو ہم نے باسکٹ بال کورٹ پر نیل کنٹھ کا ایک جھنڈ دیکھا جو ہمیں دیکھتے ہی بھرا مار کر اڑ گیا۔ سر سے گزرتے ہوئے ان کے پروں سے نکلنے والی ہوا کی سرسراہٹ ہم نے محسوس کی تھی۔ نیل کنٹھ کا جھنڈ دیکھنے کے بعد صبح الو کے دیکھنے کا جو خوف ہمارے دلوں پر طاری تھا زائل ہو گیا، کیونکہ ہمیں یہ معلوم تھا کہ نیل کنٹھ کا دیکھنا گڈ لک ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم صبح ہاسٹل سے کالج کے راستے پر گردن گھما گھما کر ادھر ادھر دیکھتے رہتے تھے کہ کہیں نیل کنٹھ دکھ جائے اور ہمارے لیے گڈ لک ہو جائے۔ جب بھی یہ گڈ لک ہوتا ہم دل ہی دل میں نیل کنٹھ کو چپکے سے تھینک یو بھی کہہ دیتے تھے۔ یہ باتیں سوچ کر آج ہنسی آتی ہے۔ اس چڑیا کا ہمارے گھر رہنے کا سلسلہ کافی دن چلا، تھوڑے دنوں میں اس کا بازو ٹھیک ہو گیا، وہ زمین سے اتر کر آرام سے دانہ چگتی اور آہٹ پر اڑ کر پنکھے یا شہتیر کے کونے پر بیٹھ جاتی۔ اس نے گھونسلہ تو نہیں بنایا تھا، مگر دیوار کے ایک چھید کو اپنی چونچ سے کھود کر اس نے اتنا کشادہ کر لیا تھا کہ وہ آرام سے دیوار میں غائب ہو جاتی۔ ایک دن بڑی عجیب سی بات ہوئی۔ اگر مجھ کو پرندوں سے غیر معمولی دلچسپی نہ ہوتی تو بھی یہ انوکھی بات تھی۔ سردیاں جا رہی تھیں، موسم تیزی سے بدل رہا تھا، چڑیوں کے جھنڈ اڑتے دکھائی دیتے، طوطے چیختے ہوئے اڑانے بھرتے۔ ہمارے گھر کے پیچھے امرود کے باغ سے اکثر طوطوں کی آواز آتی۔ ایک صبح جب آسمان پر بہت سے پرندے قطار بنائے گزر رہے تھے کہ ہمارے مہمان پرندے نے بے تکان بولنا شروع کر دیا، بلکہ چیخنا شروع کر دیا۔ میں یہ سوچ کر دوڑی کہ شاید بلی نے اس پر حملہ کر دیا ہے، مگر میرے وہاں پہنچنے، اس کی آواز پر تبصرہ کرنے کے باوجود اس انجان پرندے نے آوازیں نکالنا بند نہیں کیا۔ میں نے پہلی بار اسے بولتے سنا تھا۔ میں تعجب سے اسے تک رہی تھی اور وہ لگاتار چیخ رہی تھی۔ اس کی چہکار نامانوس تھی مگر ناخوشگوار نہیں تھی۔ میرا خیال تھا کہ شاید پرندوں کو آزاد فضا میں اڑانے بھرتا دیکھ کر وہ اپنی بے بسی پر صدائے احتجاج بلند کر رہی تھی۔ اگلے روز میں کالج سے آئی تو بوا نے میری شکل دیکھتے ہی کہا، چلی گئیں؟ کون؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ پتہ نہیں کیوں میں سمجھ نہ پائی کہ بوا اس مہمان پرندے کا ذکر کر رہی ہیں۔ ارے وہی جو مہینوں سے یہاں مہمانی کر رہی تھی۔ کیسے؟
अरे बड़ी चलत्तरबाज चिड़िया रहे। आप सबके जाने के बाद फिर चीखी, कल की तरह कलेजा निकाल के। हम बावर्ची खाने में रहें, बहुत सारी चिड़ियन की आवाज़ सुनी तो जाना कि तोते हमरे अनार पर उतर आए हैं। मगर बेगम साहब देखा तो जाने कहाँ से बहुत सी चिड़ियाँ आईं, सब बरामदे में भर गईं, फड़फड़ाती रहीं। सुबह का दाना पड़ा रहे, सब मिल के खात रहीं, फिर एक साथ उड़ी। वहू उड़ गई, इनमा मिल गई, पता नहीं चला कौन थी। हवा में सब चीखत चली गईं। बड़ी बेवफा चिड़िया रही, 3 महीने से ज़्यादा रही, कौनों चिड़िया के साथ नहीं गई। जब अपने लोग आए तो फुर हो गई। शाम का वक्त थी, बुआ मुंह में क्या क्या बड़बड़ा रही थी, समझ में ना आया। वैसे इतनी लंबी बात वो कम ही करती थी। इतने दिन से अपने घर में मुकीम एक जानदार के चले जाने का असर मेरे दिल पर रहा, मगर इससे ज़्यादा असर इस बात का था कि उसकी पुकार सही जगह पर पहुंची, उसके साथ ही उसे लेने आए। पता नहीं क्यों मेरी आंखें भीग गईं। बुआ भी उसकी कमी को महसूस कर रही थीं, जिसके जाने का उन्हें इतना इंतज़ार था। आज उसके चले जाने पर वो दुखी थीं। माहौल की उदासी कम करने के लिए मैंने इधर उधर की बातें करने के लिए करते हुए सामने वाली कोठी का हाल पूछा, जहां मैंने एक दिन सुबह के बाद बहुत भीड़ देखी थी। मैंने पुलिस की जीप भी इधर आती हुई देखी थी। निकाल दिया, गई बेचारी। बुआ बहुत मुख्तसर बात करती थी। गई कहाँ, कैसे? अरे भाई, वो इतने 2 छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी? मैं सच में घबरा गई। मुझे मालूम था उसका दुनिया में कोई नहीं। हमारे मोहल्ले में झगड़ा बहुत दिन से चल रहा था। शौहर के मर जाने के बाद शौहर के भाई बहन उससे घर खाली कराना चाहते थे। रोज़ उसे तरह तरह से तंग करते, गाली गलौज करते। बाप दादा की लंबी चौड़ी जायदाद थी, वो अपने भाई से उसकी शादी से ही इनकार कर रहे थे। मुझे याद है बुआ ने बताया कि वो एक दिन मेरे पास भी मदद के लिए आई थी, मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि घर वाले ऐसा भी कर सकते हैं। इस हद तक जुल्म होगा मैंने सोचा ही न था। अरे बुआ, कोई बोला नहीं, मदद नहीं की उसकी। मोहल्ले वाले चुपचाप देखते रहे। ना ही कौन बोलेगा, पुलिस के आगे सब तमाशा देखत रहे। बहुत रोई बेचारी दुखिया। सबका पता था वो कौन है, मगर पुलिस के आगे कोई न बोला। पुलिस की मदद से घर से निकाली गई दुखिया। बुआ बोलती चली आ रही थी। मैं उनके पीछे पीछे बरामदे में गई। बुआ झाड़ू लेकर ज़मीन पर बिखरा दाना, कूड़ा और पानी का बर्तन समेट रही थी। मेरा दिल भारी हो रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि काश मैंने वो मंजर देखा होता जब बेचैन आँखों और अजनबी रंगत वाले परिंदों का एक झुंड अपने एक बिछड़े हुए बीमार साथी की पुकार सुनकर उसे लेने आया और चहकता हुआ उसे अपने साथ जंगल ले गया।